ہمیشہ کی طرح شروع کرتے ہیں پرانی باتوں کو یاد کر کے، کیونکہ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی باتیں ہم یہاں پہ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے نئی نہیں ہوتی، ہم سب کو یہ باتیں پتہ ہے۔ تو سب سے پہلے میرے اپنے لیے یاد دہانی اور اس کے بعد آپ سب کے لیے یاد دہانی ہوتی ہے۔ تو یاد دہانی کے لیے مجھے کوئی بتائیں کہ سب سے پہلا سیشن جو ہم نے اکتوبر کے اینڈ میں کیا تھا، اس میں ہم نے سب سے پہلی کیا بات کی تھی؟ کوئی ایک خاص بات جو ٹیک اوے تھا اس پہلے سیشن کا؟ سب سے پہلے سیشن میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ ان بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے ہم نے صرف ایک ہی بات سکھانی ہے جب تک یہ 7-8 سال کے نہیں ہو جاتے، اور وہ ایک بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعارف۔ تو اللہ سے ان کا تعارف کرانا ہے۔ ان بچوں کو نہیں پتہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سزا کیا ہے، جزا کیا ہے۔ اس عمر کے بچے ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ آیا یہ بندہ، یہ شخص، یہ اینٹیٹی، یہ جو بھی ہے، یہ لونگ ہے یا ناٹ لونگ ہے۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو بھی ان کی لونگ لسٹ میں شامل کروانا ہے ہم نے، اور خود کو بھی ان کی لونگ لسٹ میں شامل کروانا ہے۔ دوسرے سیشن میں ہم نے کیا ایک خاص بات کی تھی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بٹ صاحب، ہم نے کہا تھا کہ بچے، اس عمر کے بچے جو ہیں، انہیں تقریریں نہیں چاہیے، انہیں لیکچر نہیں چاہیے، انہیں نصیحت نہیں چاہیے، انہیں وصیت نہیں چاہیے، انہیں فصاحت نہیں چاہیے، انہیں بلاغت نہیں چاہیے، انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ان کو صرف ایک چیز چاہیے کہ یہ بچے جو ہیں یہ بندر کی طرح ہوتے ہیں، بندر جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو وہ کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ نے ایک لسٹ بنا لینی ہے اپنے لیے کہ یہ کوالٹیز میں اپنے بچے یا بچی میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور یہ کوالٹیز میں اپنے بچے میں نہیں چاہتا یا نہیں چاہتی۔ جب وہ لسٹ بن جائے، 2 دن لگائیں، 4 دن لگائیں، ہفتہ لگائیں، مہینہ لگائیں، ایک کمپریہنسو لسٹ بنا لیں کہ بھئی میں چاہتا ہوں میرا بچہ یا بچی یہ بنے، اور جب وہ لسٹ کمپلیٹ ہو جائے تو وہ اس لسٹ کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں۔ آپ نے خود وہ بننا ہے۔ آپ نے بچے کو کہنا نہیں ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولو، بیٹا سچ بولو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا اسکرین پہ ٹائم نہ لگاؤ، بیٹا غیبت نہ کرو، بیٹا فضول ٹائم نہ ضائع کرو۔ یہ بچے کسی قسم کی تقریر سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے، اسی لیے یہاں پہ بھی نہیں ہم بٹھاتے ان کو آپ لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے جو دیکھنا ہے انہوں نے وہ کرنا ہے، انہیں آپ نے جو دکھانا ہے انہوں نے وہ بن جانا ہے۔ اور وہ دکھانے کے اندر، چونکہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ ہم تھوڑا سا جوائنٹ فیملی جو ہندوؤں سے آئی ہوئی ہمارے اندر اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، کیونکہ اسلام نہیں اپریشیٹ کرتا، لیکن ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہت سے لوگ ہم میں سے ابھی تک جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، تو اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو خالی ہمیں نہیں، اور بھی جو لوگ ہمارے گھر میں موجود ہیں ان کو بھی ہمیں سمجھانا ہے، ان کو بھی ہم نے بتانا ہے کہ بھائی اس بچوں کی تربیت ہم نے کیسے کرنی ہے۔ تیسرے سیشن میں ہم نے کیا بات کی تھی جی؟ کون یاد کرائے گا؟ ایجوکیشن، پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ ایجوکیشن کے 3 ویریبلز ہیں، KSA، نالج، سکلز اور ایٹیچیوڈ۔ صدیوں تک یہ ایسے ہی چلتا رہا کہ بھئی ایجوکیشن جو ہے وہ نالج، سکلز اور ایٹیچیوڈ کا نام ہے، لیکن پچھلے 5 سے 10 سال کے دوران انہوں نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ اس کے علاوہ ایک چوتھا ویریبل بھی ہے، اور اس کا نام ہے اقدار۔ اردو میں اقدار کہتے ہیں، انگلش میں ویلیوز کہتے ہیں۔ ویلیوز کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ مجھے اچھی لگتی ہے، یہ مجھے بری لگتی ہے، میری اقدار آپ کی اقدار سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بھی ایجوکیشن کا حصہ ہے، اور ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات کی تھی۔ اس کے کئی طریقے ہیں کہ ہم نے اس اقدار کو کس طرح انفورس کرنا ہے، کس طرح رول ماڈل کرنا ہے، کس طرح سے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ چوتھا جو تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے پہلے میں بات کی تھی کہ ان بچوں کو صرف اللہ سے انٹروڈیوس کروانا ہے، تو چوتھے میں ہم نے بات کی تھی کیسے انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں ہم۔ مختلف طریقے ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کون سے اسماء و صفات کو ہم نے بچوں کے سامنے بات بات پہ، ہر عمل پہ، ہر چیز میں اللہ کو لے آنا ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی، اللہ نے مجھے سانس لینے کا موقع دیا، اللہ نے یہ ہمیں دیتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اللہ نے موسم دی ہے، اللہ نے جانور دی ہے، اللہ نے سبزی دی، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے۔ جتنے اسماء و صفات ہیں 99، صرف رحمان رحیم نہیں ہے، اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ کیا ہم نے بتانا ہے بچوں کو یہ ابھی؟ لا، بچوں کے ساتھ ہمیں بھی اب عربی کی عادت پڑ گئی، لا۔ بچوں کو قہار جبار ابھی نہیں بتانا ہم نے،
ابھی رحمان رحیم ہی بتانا ہے، جب بڑے ہو جائیں تب قہار، جبار، شدید العقاب، سریع الحساب، یہ سب ہیں اللہ کی صفات، لیکن ہم نے بتانی ہے بچوں کو کب؟ جب 7 سے 14 کے درمیان، ان کے سیکھنے کے عمر کے دوران۔ اور فائنلی اپنے پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی، ہم نے شروع کی تھی 5 پلر سے، اور ہم نے کو کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی اس ایک پلر کی، اس ایک ستون کی اسلام کے، جس کی کسی صورت میں کسی حال میں کوئی معافی نہیں ہے، اور وہ ہے نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے بیان کی تھی کہ مسلمان اور کافر میں ایک ہی فرق ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ تب رمضان بھی آ رہے تھے، ہم نے رمضان کی بھی تھوڑی سی باتیں کی تھی، حج کی باتیں کی، زکوٰۃ کی باتیں کی، لیکن زیادہ ہمارا کہہ لیں کہ فوکس جو ہے وہ نماز کے اوپر تھا، کیونکہ نماز ہی واقعی ایک ایسی عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس کی کسی صورت میں، کسی حال میں، کسی طرح بھی معافی نہیں ہے۔ باقی تمام عبادات کی معافیاں ہیں، ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، آج ہم بات شروع کریں گے قرآن سے۔ قرآن کیا چیز ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یہ ذہن میں رکھیں، میں نے پہلے کہا ہے کہ جتنی باتیں ہم نے کرنی ہیں ہم سب کو پتہ ہیں، صرف ہم ریمائنڈر دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں۔ قرآن کیا چیز ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ اور کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ دونوں باتیں جو میں سننا چاہتا تھا سب سے پہلے ہی سنائی دے گئی ہیں۔ قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے اور کتاب اللہ ہے۔ تو اب تھوڑا سا غور کریں کہ کلام کس کو کہتے ہیں اور کتاب کس کو کہتے ہیں۔ کلام ہوتا ہے جو کہ ہم یہاں پہ بچوں کو تکلم سکھا رہے ہیں، کمیونیکیشن، کلام۔ تو کلام تو 2 سائیڈڈ ہوتا ہے، 1 سائیڈڈ نہیں ہوتا کبھی۔ اسی طرح کتاب دیکھ لیں، آج تک کوئی کبھی کتاب آپ نے ایسی پڑھی ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ پتہ نہ چلا ہو کہ کیا ہے؟ ایم ہی پڑھ لی ہے؟ کوئی پڑھی ہے کسی نے آج تک کتاب ایسی؟ قرآن ایک واحد کتاب ہے دنیا میں جو بار بار بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے بغیر سمجھے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا قصور ہے۔ تو سٹارٹ ہم قرآن سے یہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو میری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ ہر دن 15 منٹ، 24 گھنٹے میں سے صرف 15 منٹ مانگ رہا ہوں میں آپ سب سے، آپ کے 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ مانگ رہا ہوں۔ 15 منٹ آپ نے قرآن کے ساتھ سپینڈ کرنے ہیں، لیکن جیسے بچپن سے ہمیں ہمارے باپ دادوں نے پڑھایا اس طرح نہیں پڑھنا۔ آپ نے ایک آیت، 1 آیت ایٹ اے ٹائم، ایک آیت لینی ہے، اس کو عربی میں بھی پڑھنا ہے، اس کی اردو بھی ٹرانسلیشن پڑھنی ہے، اس کو کا سمجھ لینا ہے۔ مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے۔ اور عربی ایک ایسی زبان ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جب آپ یہ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 50% سے زیادہ عربی ہمیں پتہ ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں۔ الحمد کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں عام روزانہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ تو الحمدللہ پہلے 2 لفظوں کا مطلب پتہ ہے ہمیں کہ نہیں؟ رب ہم سب جانتے ہیں، عالم، عالم کسے کہتے ہیں؟ جی، جہان، عالم، کائنات، عالمین، بہت سارے عالم۔ تو پہلی آیت کے 4 لفظ ہیں اور ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ صرف جس دن ہم نے غور کرنا شروع کر دیا تو قرآن ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ موسٹلی قرآن جو ہے وہ ہمیں ویسے سمجھ آ جائے گا، جو نہیں سمجھ آئے گا اس کے لیے ہم ترجمہ پڑھ لیں گے، جس کا آپ کا دل کرے ترجمہ۔ سب یہی لکھیں گے کہ تمام تعریفیں، تمام شکر، سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ رب کو ہم نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا ایک دن، کسی دن رب پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تو میں نے صرف مثال کے طور پہ کہا ہے۔ تو آپ سب سے مجھے 15 منٹ چاہیے، 15 منٹ الحمدللہ سے شروع کرنا ہے آپ نے، اور ایک آیت لینی ہے، بھاگنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے، ختم نہیں کرنا۔ مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، میرا خیال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا کسی اور صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ مجھے 7 سال میں سمجھائی، سورہ بقرہ مجھے 7 سال میں پڑھائی۔ یاد رکھیے وہ عربی تھے، دیسی نہیں تھے کہ انہیں عربی سمجھ نہیں آتی تھی، انہیں عربی سمجھ آتی تھی، پھر بھی 7 سال میں سورہ بقرہ پڑھائی ہے انہوں نے۔
اب آ جائیں آگے تھوڑا سا. سورہ بقرہ کی بات ہو رہی ہے. قرآن کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے. ہم میں سے زیادہ تر کو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو آج پتہ چل گیا ہے. کتنی آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں؟ 286. ماشاء اللہ، 286. قرآن کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ کوثر ایک، اور کوئی؟ سورہ عصر، کوئی اور؟ تیسری بھی ہے، اخلاص. ماشاء اللہ، یہ تینوں صورتیں اکٹھی ملیں گی تو سب سے چھوٹی بنے گی، کیونکہ یہ تینوں تین آیتوں کی صورتیں ہیں. سورہ بقرہ 286 آیات کی تھی، ان تینوں میں صرف تین آیات ہیں. تو کوئی ایک صورت نہیں ہے جو سب سے چھوٹی ہو. یہ تینوں جو ہیں قرآن کی چھوٹی ترین صورتوں میں سے ہیں. اور ان میں سورہ عصر ایک صورت ہے، 3 آیتیں. اسی طرح جیسے میں نے کہا ہے، سورہ عصر ایک طرح سے امام شافعی نے کہا کہ سورہ عصر جو ہے اگر صرف وہی آ جاتی نا تو انسانیت کے لیے کافی تھی. پورا قرآن نہ بھی آتا، صرف سورہ عصر اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے تو ہماری رہنمائی کے لیے کافی تھی. تو کوئکلی ہم سورہ عصر کو دیکھتے ہیں. والعصر، وقت کی قسم. کون سا وقت؟ جو تیزی سے بھاگا جا رہا ہے، جو ہاتھ میں نہیں آتا کسی کے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار وقت کی قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کسی چیز کی، وہ بڑی کوئی خاص چیز ہوگی. تو اس وقت کی قسم جو تیزی سے بھاگا جا رہا ہے. تمام ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قسم کھا کے کہ تمام انسان، ہم سب نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. اس کے بعد اللہ لگ رہا ہے. اللہ لگتا ہے کہ کسی ایکسیپشن اس کو کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں استثناء کہیں گے. تو استثناء پھر اللہ لگا رہا ہے کہ یہ سب، ہم سب کے سب جو ہیں وہ خسارے میں سوائے ان لوگوں کے. اور ان لوگوں کی 4 خاصیتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. سورہ عصر ہم سب کو یاد ہے الحمدللہ. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، عمل الصالحات، جس نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی کیا کی؟ نصیحت کی، تلقین کی، بار بار ذکر کیا، حق کی بات کی. وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی بات کرے گا پھر اس کے اوپر مشکلات آئیں گی تو اسے صبر بھی کرنا پڑے گا. تواصوا بالحق جو ہے وہ تواصوا بالصبر کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے. تو اس میں مین بات آ گئی ایمان. ایمان الحمدللہ ہم سب لائے ہیں. عمل صالح پہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں بیسیکلی، اس لیے میں قرآن سے شروع ہو کے سورہ عصر سے ہو کے یہاں پہ پہنچا ہوں. عمل صالح عام زبان میں آپ اسے کہہ دیں گے کہ نیکی. نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی کیا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جس کو عام طور پہ آیت البر بھی کہا جاتا ہے. بر نیکی کو عربی میں کہتے ہیں، بر نیکی. تو اب میں ترجمہ سناؤں گا اردو کا آپ لوگوں کو. آیت البر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177. آیت 177، یہ بہت قریب نہیں ہے مائک. آیت نمبر 177. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکی یہ ہی نہیں ہے. ذرا غور سے سنیے گا، لمبی آیت ہے. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف. کیا مطلب ہے اس کا؟ ساتھ ساتھ ہم مطلب بھی سمجھیں گے. ہم چہرے مشرق مغرب کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے. پہلے جو ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف کرتے ہوتے تھے مسلمان صحابہ اپنا چہرہ. تو پھر جب تحویل کعبہ کا حکم آیا تب یہ آیت آئی تھی اس کے بعد، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا ہم تو اتنا عرصہ جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اب کہا جا رہا ہے کعبہ کی طرف پڑھے، تو پرانی نمازیں ہماری کدھر گئیں؟ تو اس کے بعد یہ آیت آئی تھی تحویل قبلہ کی. کافی ساری آیات ہیں سورہ بقرہ میں، لگاتار ان میں سے ایک آیت یہ آیت البر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم نمازیں پڑھو. بیسیکلی نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بتانے شروع ہو گئے. جیسے سورہ عصر تھی نا، گننا شروع کرنا ہے ہم نے. نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. 5 چیزوں پہ ایمان لانا ہے.
اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ یعنی فرشتوں کو، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسولوں پیغمبروں کو، 5 چیزیں۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ یہ گنتے ہیں کتنی چیزیں ہیں، پہلے 5 تھیں۔ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں اور غلاموں کی رہائی، 6 چیزیں آ گئی ہیں یہاں پہ، پر خرچ کرے۔ اور ایک چیز پہ آپ نے غور کرنا ہے، اپنا دل پسند مال، اپنے استعمال شدہ جوتے کپڑے نہیں، وہ چیز جو نہیں چاہیے کھانا کھانے کے بعد بچا ہوا کھانا نہیں، اپنا دل پسند، وہ چیز جو مجھے پسند ہے وہ ان 6 جگہوں پہ خرچ کرنی ہے۔ غلام تو اب رہے نہیں، تو باقی پھر 5 چیزیں ہی رہ گئی ہیں یہاں پہ آج کے دور میں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اب اس پہ غور ہم نے کرنا ہے، نماز اور زکوٰۃ بعد میں آ رہے ہیں نیکی کی لسٹ میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نمازیں پڑھو، سٹارٹ یہاں سے لیے اللہ نے، منہ ادھر کر لیا، منہ ادھر کر لیا، قبلہ کدھر ہے، خالی یہ ہے نیکی، لیکن یہی نہیں ہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ 5 چیزوں پہ اور خرچ کرو اپنا دل پسند مال 6 چیزوں پہ، جن میں سے آج کل 5 اویلیبل ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد پھر نماز کا ذکر اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اپنے وعدوں کو وفا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگ دستی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ نیک کون ہے، راست باز کون ہے، متقی کون ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ایمان کے بعد جو چیزیں آئی ہیں وہ ہی نیکی ہے، اور اس میں فوری ایمان کے فوراً بعد کیا ذکر ہے؟ اپنا مال خرچ کرنے کا۔ قرآن میں جگہ جگہ قرآن کے ہر صفحے پہ ایک چیز کا ذکر لازمی ہے، ایک بار پہلے ذکر کیا تھا ہم نے، قرآن کے ہر صفحے پہ ایک چیز کا ذکر ہے، موت کا۔ ماشاءاللہ موت کا ذکر ہے جسے ہم بھلائے بیٹھے ہیں، اللہ بار بار یاد کراتا ہے، ہر صفحے پہ موت ہے۔ ایسا صفحہ نہیں قرآن کا گزرتا جس پہ موت کا ذکر نہ ہو، آخرت کا ذکر نہ ہو۔ اور ہر دوسرے صفحے پہ انفاق کا ذکر ہے۔ انفاق کہتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا زکوٰۃ کے علاوہ، ذہن میں رکھیے گا، زکوٰۃ علیحدہ سے لکھی ہوئی ہے، نماز علیحدہ سے لکھی ہوئی ہے، اور وعدوں کی پابندی کرنا، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نیک اعمال ہیں۔ واپس سورہ عصر کی طرف چلے جاتے ہیں، ایمان، نیک اعمال، اعمال صالح، تواصو بالحق، تواصو بالصبر۔ تو نیک اعمال جو ہیں ان کا یہ ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ یہ آخری 3-4 لفظوں کا کیا مطلب ہے کہ اللہ خود بہترین ہے، تو بہترین چیز ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو دینی ہے وہ بہترین چیز ہونی چاہیے، اور وہی بہترین چیز ہے جو ہمیں چاہیے۔ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134، وہ لوگ جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، یعنی پیسے ہوں یا نہ ہوں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ تیسری آیت میں نیکی کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 9، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج کل ہم بالکل بھول چکے ہیں۔ اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں،
حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور آخر میں بتاؤں گا، پچھلی مرتبہ نماز کے لیے بھی میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی، سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 43 میں نے سنائی تھی، اس میں 44 ایڈ کر لوں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جنت والے دوزخ والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تم دوزخ میں کیوں آ گئے، دوزخ میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، پہلا جواب انہوں نے دیا کیونکہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور دوسرا جواب انہوں نے دیا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو دوزخ میں جانے کی وجہ اللہ قرآن میں یہ بیان کریں، یہ دو وجوہات۔ جنت والا پوچھ رہا ہے کہ آپ دوزخ میں کیوں آ گئے، تو دوزخی جو ہے فوراً جو جواب دے رہے ہیں وہ یہ دو باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم چیریٹی نہیں کرتے تھے، صدقہ نہیں کرتے تھے۔ یہ جتنی لمبی بات کی جائے کی جا سکتی ہے، جتنی چھوٹی کی جائے کی جا سکتی ہے، ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب کو پتہ ہے، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ کیسے کی جائے چیریٹی، ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام چیریٹی کا دین ہے، صدقے کا دین ہے، اسلام دینے کا دین ہے، لینے کا دین نہیں ہے۔ ہمیں دنیا میں دینے کے لیے بھیجا گیا، لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، لیکن ہماری پچھلی 2-3 نسلوں نے کام تھوڑا وہ کیا ہوا، اس لیے ہمیں یہ یاد دہانیاں کرانی پڑتی ہیں۔ تو کیا طریقہ کار ہیں کچھ صدقہ کرنے کے، سخاوت کرنے کے؟ سخاوت کا الٹ کیا ہوتا ہے بھلا؟ کوئی سخی ہے تو دوسرا کیا ہوگا؟ بخیل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نصیر صاحب، بخیل ہم کتنا مطلب ایک برا لفظ سمجھتے ہیں بخیل کو، تو وہ جو سخی نہیں ہے وہ بخیل ہے بیسیکلی۔ تو سخاوت کے کیا طریقہ کار ہیں؟ اور سخاوت میں اور بہت سی چیزیں آتی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو، سخاوت پیسے کی نہیں ہے۔ کچھ ایگزامپلز میں آپ لوگوں کو دوں گا، سخاوت بغیر پیسے کی بھی کی جا سکتی ہے، بیچ میں پیسے والی بھی آ جائیں گی، کہ جب آپ کوئی اپنی چیز کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیں، تو چیزوں کو شیئر کرنے سے وہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد جس کسی کو ضرورت ہو ہم سے زیادہ، اس کو کچھ دینے کا نام بھی صدقہ ہے، اس کا نام بھی سخاوت ہے، کہ مجھے بھی ضرورت ہے لیکن مجھ سے زیادہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کے ساتھ شیئر کر لیا جائے۔ نالج، علم شیئر کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ جو علم آپ کے پاس ہے، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی طرح سے جس طرح سے آپ کے مال و دولت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی طریقے سے جس طرح آپ کی صحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی طریقے سے جس طرح آپ سے آپ کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی طریقے سے جس طرح آپ سے آپ کے اہل و عیال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی طرح سے جتنی نالج آپ کے پاس ہے اس کا سوال کیا جائے گا۔ اور نالج کے بارے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل گیٹ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے۔ پیسے کمانا فرض نہیں، ڈاکٹر بننا فرض نہیں، انجینئر بننا فرض نہیں، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پہ۔ تو جتنا علم ہمیں حاصل کرنا ہے پہلے، اور اس کے بعد جتنا بھی علم ہو اس کو لوگوں میں بانٹنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، تمہیں صرف ایک آیت بھی آتی ہے نا تو لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو سکھاؤ۔ تو ہمارا یہ فوراً سے پہلے فرض بن جاتا ہے کہ ہم اپنے نالج کو شیئر کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ تو اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، ہم اپنا ٹائم لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کل ٹائم کی ویلیو بالکل ختم ہو گئی ہے، حالانکہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے۔ اللہ جس کی قسمیں کھاتا ہے وہ کوئی بے وقت چیز نہیں ہو سکتی، لیکن ہم لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ایویں ہی بیٹھ کے محفلیں بنا کے گپ شپ کر کے ٹائم ضائع، ٹائم پاس۔ عام طور پہ لفظ سنتے ہیں نا، ٹائم پاس کر رہا ہوں، تو ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں ہے، ٹائم تو کائنات کی سب سے ویلیویبل چیز ہے۔ اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کی مدد کریں، مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں، انسانیت کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے۔ ہم نے مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو، کیونکہ قرآن میں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو کہ یا ایھا الناس ہیں، خالی یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الناس ہے، پوری بنی نوع انسان، یا بنی آدم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں بنی آدم کی بات کرتی ہے، بنی آدم میں سب آ جاتے ہیں، حضرت آدم کے بچے ہیں ہم سب۔ کسی کو خوش کر کے وہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں،
پیسے نہیں لگتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ صدقات میں اگر فائنینشیل ہیں یا نان فائنینشیل ہیں، اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو اس کا اجر زیادہ ہے. تو اس طرح کی کسی قسم کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، تو سب سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے ذکر کریں. اپنے رشتہ داروں کا ہمیں سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں. مریض کی عیادت کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی سخاوت ہے. ٹائم بھی دے رہے ہیں آپ اور عیادت بھی کر رہے ہیں. کسی کو گھر کا سامان لے دینا یہ فائنینشیل ہے، یہ جسے ہم مطلب عرف عام میں صدقہ سمجھتے اور کہتے ہیں اس میں آ جاتا ہے. لیکن بہت سی چیزیں میں نے یہ لسٹ اس لیے بنائی کہ آپ کو پتہ چلے کہ ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں صدقہ کرنے کے لیے. پیسے نہ ہونے کے باوجود بھی میں صدقہ کر سکتا ہوں، صرف میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے. اور صدقے کا بیسک آئیڈیا کیا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ صدقہ، چیریٹی، شیئرنگ، جو مرضی اس کو نام دے دیں آپ. دوسروں کے لیے کچھ کرنا، اپنی خوشیوں میں نہیں آپ شامل کر رہے انہیں، ان کو خوشیاں دے رہے ہیں. ان کے پاس وہ جو نہیں ہے آپ وہ انہیں دینے کی کوشش کرتے ہیں. ٹائم نہیں ہے، علم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گروسری نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، جو بھی ہے، چھت نہیں ہے، جو آپ کر سکتے ہیں. خوشی نہیں ہے، مسکراہٹ دیں انہیں، اچھا ٹائم دیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو کہ صرف اس بات کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کسی کی کوئی بات کرنے والا ہو ہمارے ساتھ. تو صرف بات کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہم کر سکتے ہیں. میں لفظ تو آپ استعمال کر رہا ہوں لیکن آپ سے پہلے یہ سب باتیں میرے اوپر اپلائی ہوتی ہیں. اپنے آپ کو یاد دہانیاں سب سے پہلے کروانی ہوتی ہیں. اچھا جی، ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ دو لوگوں میں صلح کرانا بھی صدقہ ہے. لوگ کہے ہیں انہوں نے، مسلمان نہیں کہے خالی. دو لوگوں میں صلح کرانا بھی جن میں آپس میں کوئی کانفلکٹ ہو. اسی طرح ایک اچھا لفظ کہنا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رستے میں سے کوئی ایسی چیز جو کہ ایذا دے سکے، نقصان دے سکے، اس کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. مسکرا کے اپنے بھائی کو دیکھنا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صدقہ کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے شیڈ میں ہوں گے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی کسی روزے دار کو افطار کروائے گا رمضان میں، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. اور ایسے کھلانے والے کا ثواب روزہ رکھنے والے کے ثواب سے روزہ رکھنے والے کے ثواب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کا اپنا ثواب جو ہے جہاں ہے وہیں پہ ہے. تو اس لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت جگہوں پہ افطار دسترخوان لگے ہوتے ہیں. عربوں نے تو عام مطلب لگائے ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور اللہ بندے کو عفو و درگزر کرنے پر زیادہ عزت بخشتا ہے. اور جو بھی اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے عجز و نیاز اپناتا ہے اللہ اس کو رفعت و بلندی بخشتا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، یہ بخاری کی مسلم کی حدیث تھی 2588، اب مسلم کی ہے 5355. حضرت ابو ہریرہ سے یہ ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو دینے والے کو مالدار چھوڑ دے. بہترین صدقہ وہ ہے جو دینے والے کو مالدار چھوڑ دے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور خرچ کی ابتدا ان سے کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو. پھر رشتہ داروں کا ذکر آ گیا. جن کی تم ہم کس کی کفالت کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی. تو خرچ کا سب سے پہلے رسول اللہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے. بخیل، نصیر صاحب نے کہا تھا بس بخیل، بخل جو ہے وہ سخاوت کا اپوزٹ ہے. انسان دنیا میں دینے کے لیے آیا ہے، لینے کے لیے نہیں آیا. یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ساری باتیں آسان ہو جاتی ہیں. اسلام صدقے اور خیرات کا دین ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان اور مسلمان
پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دینے والے سمجھے جاتے ہیں. جب نمبرز کرتے ہیں نا کوئی تو نمبرز میں یہ پتہ چلتا ہے. تو ہم لوگ بہت زیادہ صدقہ دیتے ہیں یہاں پہ بھی اور باہر بھی. یو ایس میں رہا ہوں, وہاں پہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ بھئی مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں, بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے اور پھر اس کے بعد ان بچوں کو کیسے سخاوت سکھائیں, کیسے ہمدردی سکھائیں, کیسے ایمپتھی سکھائیں. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ریگولر تربیت کے علاوہ 6 چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ان بچوں کو سکھانی ہیں انشاءاللہ. ایمان, کردار, مسلم آئیڈینٹی کہ میں مسلمان ہوں, ایمپتھی یعنی ہمدردی, کریج جو کہ ہم میں نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم ابتدا ہم نے کرنی ہے. تو ابھی ہم ابتدا کے لیے کچھ ہم نے کیا ہے, میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. لیکن ہم اپنے بچوں میں ایمپتھی یا ہمدردی یا سخاوت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا کوئی طریقہ کار؟ یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام میں قرآن میں ایک جگہ ذکر ہے کہ دکھا کر بھی دو اور چھپا کر بھی دو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا ہے کہ اس طرح سے تم کسی کی مدد کرو کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کا پتہ نہ چلے. اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بار کہتے تھے کہ بھئی اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے کہ دائیں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے. تو کہتے ہیں کہ کسی کو دینا ہو, کوئی آپ کو نظر آیا ایسا بندہ جس کی مدد کرنی ہے, جیب میں ہاتھ ڈالیں, جو کچھ ہے دے دیں بغیر دیکھے کہ پرس میں کیا ہے کیا نہیں ہے, اتنے نکال لو اتنے کر لو, تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا کتنے ہیں. تو اینی ویز بہترین اور افضل تو یہی ہے کہ چھپا کر دیا جائے, لیکن صرف دوسرے لوگوں کو راغب کرنے کے لیے دکھانا پڑتا ہے. کئی مرتبہ اسکالرز کہتے ہیں کہ بھئی دکھائیں تاکہ دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی ہو. تو اب چونکہ یہ بچے ہیں, ان کو ہم نے ٹریننگ دینی ہے, تو ان کو ٹریننگ دینے کے لیے دکھانا پڑے گا. تو ہم سب نے ایسا کچھ کرنا ہے. اس کے لیے میں نے یہ سوچا ہے, بلکہ آپ میں سے کچھ کو پتہ بھی ہوگا, کچھ بچوں کو 2-3 ویک پہلے جو ہے جمعرات والے دن میں نے 50 روپے دیے تھے لڑکوں کو کہ بھائی یہ کل جمعہ پڑھنے جاؤ گے تو آپ نے مسجد میں دینے ہیں. تو ایک آدھ والدین پریشان بھی ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کال کی. ایک بچے کا مجھے پتہ چلا کہ وہ جمعہ پڑھنے ہی نہیں گیا, اس نے کھا لیے تھے وہ پیسے. یہ بھی مجھے پتہ چلا. اس کا بھائی گیا تھا جمعہ پڑھنے اور وہ دے کے بھی آیا, تو اس نے بتایا کہ نہیں یہ تو گیا ہی نہیں, اور اس نے کھا لیے پیسے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے بعد ہر جمعرات کو میں ہر بچے کو, لڑکا ہو یا لڑکی, اس کو 50 روپے دوں گا. تو آپ لوگوں نے یہ میک شور کرنا ہے کہ لڑکا ہے تو وہ تو جمعہ پڑھنے جائے. وہ ظہر اثر ہم یہاں پہ پڑھاتے ہیں, وہ بھی اسی مقصد کے ساتھ کہ ان کو نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ جب ٹائم آئے تو اس وقت وہ ریلکٹنٹ نہ ہو, جب ٹائم آئے اس وقت ان کا آلریڈی ذہن بناؤ. تو جمعے کو لڑکوں کو تو بھیجنا ہے جمعے پہ, اور ان کو والد صاحب نے یا گارڈین نے یا جو بھی ساتھ جا رہا ہے اس نے میک شور کرنا ہے کہ بچہ مسجد کے اس میں ڈال دے 50 روپے. لڑکیاں کیا کریں گی کہ لڑکی اور لڑکی کے پیرنٹس جو ہیں نا, والدہ ہیں یا کوئی بھی, وہ اپنے چاروں طرف دیکھیں کہ ان کے جاننے والوں میں کون ایسا کوئی ضرورت مند ہے, اور وہ ہر ہفتے ان کی مدد کریں. مختلف لوگوں کی کریں یا سیم کی کریں. تو اس سے یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان کے اندر شروع سے سخاوت اور چیریٹی, شیئرنگ اور لوگوں کے ساتھ اپنی ورتھ شیئر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, حوصلہ بھی پیدا ہوگا جیب سے پیسے نکالنے کا. جی وہی جرت جو میں کہتا ہوں, جرت کی کمی ہے نا ہم لوگوں میں. ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ بھائی پیسہ ہی تو سب کچھ ہے کہ میں دے سکتے ہو, اور دے دو کچھ, جو کپڑے پرانے ہو گئے دے دو. خیر یہ تو یہ ہو گیا. اب اسی طرح سے میں نے یہ طریقہ سوچا ہے, آپ لوگوں نے بھی طریقے سوچنے کہ آپ نے خود کیا کرنا ہے. آپ کو انہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا نا, آپ یہ سمجھیے گا کہ میرے دینے کا یہ مطلب ہے کہ آپ بھی دیں. آپ کو دیتے ہوئے انہیں دیکھنا چاہیے, آپ کے دل میں ہمدردی انہیں نظر آنی چاہیے. آپ انہیں نظر آئیں کہ میرے ماں یا میرا باپ یا میرا دادا یا میرا چاچا یا میرا بابا جو میرے ساتھ رہتے ہیں وہ کیسے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, کیسے لوگوں کا احساس کرتے ہیں. تو یہ آج جو ہے ہم نے اس چیز کے اوپر صرف اس لیے بات کی ہے کہ ہم نے ان بچوں کو سخاوت سکھانی ہے, ہمدردی سکھانی ہے, اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں سوچنا سکھانا ہے, جس کی ہمارے اندر بہت کمی ہے.
ہمیں ہمارے باپ باپ نے بتایا اپنی فکر کرو, دوسرے جیسے کہتے ہیں جان پانڈیج, دوسروں کی کوئی بات نہیں, اپنی فکر کرنی ہے. تو یہ ہم نے اس انفرادیت سے نکلنا ہے. ہم نے ان بچوں کو بتانا ہے کہ بھائی تم بھی ہو لیکن دوسرے لوگ بھی امپورٹنٹ ہیں, دوسرے لوگوں کی بھی خیال بھی کرنا ہے, ان کے لیے ہمدردی بھی ہونی ہے, ان کے لیے دل بھی دکھنا چاہیے, ان کے اوپر آپ کی نظر بھی ہونی چاہیے, ان کو آپ کے پاس آ کے مانگنا نہیں چاہیے. اور یہ ضرور پلیز یاد رکھیے کہ مانگنے والوں کو انہیں کہنے نہیں دینا. جو منہ سے مانگ رہے ہیں نا وہ تو ایک اور بہت بڑا ٹاپک ہے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. تو مانگنے والوں کو بالکل نہیں دینا, ایک پیسہ بھی نہیں دینا. ان کو دینا جو مانگتے نہیں ہیں اور نظر آتے ہیں کہ بھائی وہ مانگ بھی نہیں سکتے, مانگتے بھی نہیں ہیں اور ان کو ضرورت ہے. ہم سب کو پتہ ہے, ہم سب کے آس پاس ایسے لوگ ہیں, ان کی عزت نفس بھی ہے, ان کی ضرورت بھی ہے, وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں, کسی سے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. تو ہمیں خود چاہیے کہ خود بھی ان کی مدد کریں اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں. تو اس لیے میں لڑکیوں کے لیے یہ سمجھا کہ انسٹیڈ کے وہ جیسے سسٹر نے کہا کہ چیریٹی باکس بنا لیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن چیریٹی باکس جو ہیں وہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے یہ بہتر رہے گا کہ وہ انہیں ہم یہ عادت ڈالیں کہ بھائی ڈھونڈو کون مشکل میں, اس کی مدد کرنی ہے میں نے. تو آپ ساتھ مل کے ڈھونڈیں نا. آپ نے کہنا ہے کہ بھائی ہم نے یہ دینا ہے تو ہم نے کوئی ایسا گھر, ایسا خاندان, ایسا بندہ, ایسی عورت, ایسی بچی دیکھنی ہے جس کی یہ واقعی مدد ہو سکے. ہمارا مین مقصد تو سکھانا ہے, ہمارا مین مقصد چیریٹی دینا. یہی تو احساس نکالنا ہے نا ہم نے. احساس یہ تو آپ مطلب نیگیٹو سائیکالوجی پہ جا رہی ہیں, ہم پازیٹیو سائیکالوجی بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو نیگیٹو ہے جو ہمارے ذہن میں ہے پہلے سے, اسی کو تو ہم الٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچے کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ کم تر ہیں. بچے کے ذہن میں تو ہم نے یہ پڑھانا ہے کہ اللہ نے جسے زیادہ پیسے دیے ہیں وہ ان کا حصہ ہے جنہیں اللہ نے کم دیے ہیں. میرا امیر ہونا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے, میرا کمال نہیں ہے کہ میں امیر ہوں, اور کم پیسے والا کم تر نہیں ہے, وہ ہمارے برابر ہے. ہماری ڈیوٹی, ہم بلکہ اگر سمجھیں تو ہم کم تر ہیں کہ ہماری ڈیوٹی بن جاتی ہے ان کی مدد کرنا. ہم اگر ان کی مدد نہیں کرتے تو ہم کم تر ہیں. یہی تو سائیکالوجی ہم نے پڑھانی ہے. جی بالکل, یہ اس کے اندر آئے گا. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. شیئرنگ جو ہے وہ اصل آئیڈیا شیئرنگ کا ہے کہ بھئی میرے پاس کوئی چیز ہے, میں نے شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ. پیسہ ہے, پین ہے, پینسل ہے, کھانا ہے, کپڑا ہے, جوتی ہے, کچھ بھی ہے, اور ساتھ میں یہ احساس ہو کہ بھئی اس کو ضرورت ہے. تو یہ آئیڈیا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست. اس طرح کا فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے نا, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک اکیلا 2 11, ساتھ کوئی ملے گا تو پھر بات بنے گی. تو ہر کسی کو اپنے تھاٹس دینے چاہیے. تو آج کا میرا موضوع یہ تھا. تو ہم یہ کریں گے, اب آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا کیا کرنا ہے جسے دیکھ کے بچہ سیکھے. بچے کو کہہ کے نہیں سکھانا, بچے کو دکھانا ہے بس. اور دکھانا بھی ایسے ہے کہ اسے یہ نہ لگے کہ اسے دکھا رہے ہیں آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ فار ایگزامپل مطلب دائیں بائیں آپ دیکھیں, کسی کی ہیلپ کر دیں, بچہ خود ہی دیکھ لے گا. بچے کو ساتھ لے جائیں, یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ بچے کو ساتھ لے جائیں تاکہ دیکھ لے وہ بس. تو بچے کو ہم نے دکھانا ہے ہر اچھی بات. لیں جی, یہ سخاوت, چیریٹی, صدقہ, خیرات, ایمپتھی, ہمدردی, یہ کچھ چیزیں جو ہم نے ان بچوں میں پیدا کرنی ہیں. وہ پیدا کرنے کے جو ہم نے مختلف طریقہ کار اپنانے ہیں. اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تو کچھ تھوڑی سی اناؤنسمنٹس, تھوڑا سا مشورہ, اور تھوڑی سی اسے انگلش میں ہاؤس کیپنگ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں نا راہ فلاح میں کام کرتے ہوئے, یہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راہ فلاح میں کوئی ورکر نہیں ہے, کوئی سٹاف نہیں ہے. یہ سب ہمارے ٹیم ممبرز ہیں. یہ سب راہ فلاح کے اتنے ہی مالک ہیں جتنے میں یا وسیم صاحب یا نصیر صاحب ہیں. تو ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ ہمارے ممبرز ہیں. ہمارے پاس کوئی ملازم نہیں, ہمارے پاس کوئی ورکر نہیں ہے. ہماری پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ نے زندگی بھر کے لیے اللہ کے لیے, جنت کے لیے کام کرنا ہے تو ہمارے پاس آئیں. نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں, ساری دنیا کر رہی ہے. میرے والد صاحب بھی کر گئے ہیں, چلے گئے ہیں. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے. جو اس احاطے سے باہر ہیں ان لوگوں سے ہماری دشمنی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے 100 سال کے پلان کے لیے نقصان دیں, اس لیے ہم انہیں اندر
نہیں آنے دیتے, ہم انہی کو آنے دیتے ہیں جو ہمارے مشن کے اوپر ہیں. تو اسی طرح سے جیسے ہمارے ٹیم ممبرز ہیں, والدین بھی ہمارے ٹیم ممبرز ہیں. یہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ ہم سب لوگ ایک مشن پہ کام کر رہے ہیں, اور ہماری زندگی میں اس کا رزلٹ نہیں نکلنا, ہم نے صرف کام کرنا ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے. اور ہمارا مقصد کیا ہے ہم سب کو پتہ ہے, اگر کسی کو نہیں پتہ تو ہمارا مقصد ہے کہ پاکستانیوں اور مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کے رہنما بنانا, دنیا اور آخرت کے لیڈر بنانا. جو بوجھ ہمارے باپ دادے ہمارے اوپر ڈال گئے ہیں ان بوجھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا. جو اللہ نے بوجھ نہیں ڈالے وہ بوجھ اتار دینے ہیں. ہم نے اللہ کے بوجھ اٹھانے ہیں اور اچھی طریقے سے اٹھانے ہیں, اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں جنت لینے بھیجا ہے, نہ افسر بننے بھیجنا ہے, نہ پیسے کمانے بھیجا. اچھا جی, تو ایک تو یہ ہو گیا. تو آپ لوگ بھی ہمارے ٹیم ممبرز ہیں, اور آپ کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو جنہوں نے یہاں پہ ایڈمٹ کرایا ہے, ظاہر ہے وہ عام لوگ نہیں ہیں, انہوں نے ہمارے مشن کے ساتھ انہیں کچھ لگا ہے تو تبھی انہوں نے بچوں کو لیا. ورنہ عام حالات میں یہ کوئی عام آسان کام نہیں ہے کہ جی آپ کے بچے کو نہ ڈگری ملنی ہے نہ سرٹیفکیٹ ملنا ہے, 12 سال بعد ہم نے نکال دینا ہے ایسے. یہ تو پاگلوں والی بات ہے نا. تو جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے وہ ہماری طرح پاگل ہی ہے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جتنے والدین ہیں وہ ہمارے ٹیم ممبر ہیں, ہمارے حصے دار ہیں. تو اس کے لیے ہمیں آپ کا مکمل تعاون چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ جتنی محنت ہم یہاں پہ کرتے ہیں آپ لوگ بھی گھر پہ محنت کریں, بچوں کو کے لیے رول ماڈل بنیں, بچوں کو وہ چیزیں دکھائیں جو آپ چاہتے ہیں یہ بچے بنیں. جو انہوں نے لفظ کہا تھا اچھا اور برا, کوئی اچھے لفظ نہیں ہے. عام طور پہ لفظ استعمال کرنے چاہیے درست اور غلط. درست سب کا سیم ہوگا, غلط سب کا سیم ہوگا. اچھا اور برا میرے آپ کے مختلف ہو سکتے ہیں. تو جو درست ہے وہ ہم نے ان بچوں کو دکھانا ہے. کہ کچھ لوگ رشتہ دار بچوں کو ڈراپ آف کرنے اور پک اپ کرنے آتے ہیں, کوئی چاچا, کوئی تایا, کوئی پھوپھی, کوئی خالہ, جتنے بھی ہیں یعنی ماں باپ کے علاوہ. تو ان لوگوں کو بھی یہ بات پلیز سمجھا دیجئے کہ وہ ان کا نام آپ نے صرف پک اپ اینڈ ڈراپ آف میں لکھا ہوا ہے. وہ آ کے ہمارے ٹیم ممبرس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی یا کسی قسم کی کوئی فیڈ بیک یا مشورہ یا کچھ نہیں دے سکتے. آپ لوگوں کا کوئی فیڈ بیک ہے, مشورہ ہے, ہمارے سر آنکھوں پہ یہاں پہ بھی ڈبہ رکھا ہوتا ہے, باہر بھی ڈبہ ہم نے لگوا دیا ہوا ہے, گیٹ کے باہر ڈبہ لگا ہوا ہے. انانیمسلی لکھ کے بھیجیں کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں, اس کو اس طرح کر لیں, یہ اس طرح ہونا چاہیے, یہ اس طرح ہونا چاہیے. اچھی بات ہے, یہ بری بات ہے, ہمیں چاہیے, لیکن ہمیں پیرنٹس سے چاہیے, ہمیں پیرنٹس کے علاوہ کسی سے نہیں چاہیے. انلیس کہ کسی کے پیرنٹ نہیں ہیں, فوت ہو گئے ہیں, تو گارڈین ہیں, تو وہ گارڈین جو ٹیک کیئر کریں. کہ وہ فیڈ بیکس باکس کا میں نے ذکر کر دیا, باہر گیٹ کے باہر لگایا ہوا ہے ہم نے, تاکہ اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں بھی آپ گھر میں آرام سے لکھا کے اس کے اندر ڈال دیں. نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں کس کا ماں ہوں کس کی باپ ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو لوگ ہیں دوسرے ان کو بھی کہیں ڈال دیں, فیڈ باکس میں ڈال دیں, ہم سے نہ ڈسکشن کریں وہ آ کے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, لیٹ ہم ہو گئے ہیں ویسے بہت زیادہ. وہ یہ ہے کہ کچھ والدین نے یہ کہا ہے کہ 10 بجے اسکول کا ٹائم بہت لیٹ ہے. اس کے لیے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی میٹنگ میں بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں 2-3 گزارشات اپنی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب لوگ سن لیں. 10 بجے کا ٹائم اس لیے رکھا ہے کہ یہ بچے چھوٹے ہیں, سسٹم بنایا ہوا ہے, ویسے ہی سسٹم بنایا کہ اسکول 8 بجے لگنا ہے, 7 بجے لگنا ہے, بچے کو ٹھڈے مار کے جگاؤ, اسکول بھیجو. اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے 10 بجے کا رکھا ہے کہ ان بچوں کو جلدی نہ جگائیں. نہ نماز ان پہ فرض ہے کہ نماز کے لیے جگانا ہے آپ نے, تو نماز کے لیے باہر والے پیرنٹس نہیں جگاتے لیکن اسکول کے لیے جگا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسکول کے لیے بھی نہیں جگانا. نماز اگر اس پہ فرض نہیں ہے تو کچھ بھی جلدی اٹھنا فرض نہیں ہے. بچوں کی ابھی عمر ہے عیش کرنے کی. میں عام طور پہ کہتا ہوں, تو میں کیا کہتا ہوں, سائیکالوجی کہتی ہے کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو شہزادے یا شہزادی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے آپ نے. تو ان کو جلدی نہ اٹھائیں, ان کو ہم اسائنمنٹس نہیں دیتے, ہوم ورک ہم نہیں دیتے, کچھ نہیں دیتے. ہم اس لیے چاہتے ہیں, اسی لیے بچے 8 گھنٹے ہیں یہاں پہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہ کریں. تو اگر آپ میں سے کوئی اپنے بچوں کے اوپر اور کوئی بوجھ ڈال رہے ہیں, کوئی ٹیوشن رکھی ہوئی, تو چھڑوا دیں ان کو. ابھی یہ بچے بہت چھوٹے ہیں, اللہ نے یہ بوجھ نہیں ڈالے, آپ کیوں ڈالتے ہیں یہ بوجھ ان کے اوپر؟ تو اس وجہ سے ہم نے 10 بجے کا ٹائم رکھا ہے, اور یہ 10 بجے کا ٹائم صرف ان بچوں کے لیے ہوگا ہمیشہ جو کہ 10 سال سے چھوٹے ہیں, جن پہ نماز فرض نہیں. 10 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ نماز فرض کر دیتا ہے. وہ ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 7 سال کا ہو بچہ تو اسے نماز سکھاؤ, 10 سال کا ہو نہ پڑھے تو اسے مار کے پڑھاؤ. تو مجھے اس کو مار کے پڑھانی ہے, اسے فجر بھی پڑھانی ہے. پھر تو جب وہ فجر پڑھنے کے قابل ہوگا تو تب ہمارا اسکول فجر کے فوراً بعد لگ جائے گا ان بچوں کے لیے جو 10 سال سے بڑے بچے ہوں گے. جو 10 سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر
سختی نہیں کرنی اپنی وجہ سے یا کسی وجہ سے. تو یہ ہمارا ریزن ہے 10 بجے کا. دوسرا ریزن یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا دن بچہ آرام سے یہاں پہ صبح بھی ریلیکس ہو, شام بھی ریلیکس ہو, دونوں سائڈوں پہ اسے تھوڑا سا ریلیکسیشن کا ٹائم ملے اور دن میں بچہ یہاں پہ رہے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ روشنی تو 6 بجے ہو جاتی ہے, تو ہم 6 بجے اسکول لگا لیں تو 3 بجے چھٹی. اب 3 بجے کے بعد جا کے وہ انہی بچوں کے ساتھ کھیلے گا, گھومے گا, پھرے گا, سب کچھ کرے گا جن سے ہم انہیں بچانا چاہتے ہیں دوسرے بچوں سے. تو میری یہ ریزنز ہیں. 10 بجے ٹائم 10 to 6 ہی رہے گا جی, ٹائم ہی چینج ہو رہا ہے ان بچوں کا. جو جب یہ بچے 10 سال کے ہوں گے تو پھر آپ کی عیاشی ہو جائے گی, پھر فجر پڑھنے کے 1 گھنٹے بعد یہاں پہ اسکول لگ جائے گا ان کا انشاءاللہ. اچھا جی, یہ ہو گیا. اب آخری بات میں کر کے ختم کروں گا, وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم نے ان بچوں کی پراپر تربیت کرنی ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں ہم انہیں سکھا رہے ہیں, کچھ چیزوں میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے. کچھ چیزیں آدھی ادھر ہو رہی ہیں, آدھی گھر میں نہیں ہوں گی تو نہیں فائدہ ہوگا, گھر میں ہوں گی تو فائدہ ہوگا, یہاں پہ بھی ہوں گی تو فائدہ ہوگا. ایک تو ہم بچوں کو باتھ روم استعمال کرنا سکھا رہے ہیں, سب بچوں کو, کہ بھئی باتھ روم جانا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, فلش کیسے کرنا ہے, باہر کیسے نکلنا ہے, ہاتھ کیسے دھونے ہیں. تو یہ ہم سکھا رہے ہیں. آپ لوگ بھی اس پہ کام کریں پلیز, آپ کی مہربانی ہے کہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ نجاست وغیرہ اس کے کپڑوں پہ نہ لگے, دائیں بائیں نہ لگے. مطلب ہم مسلمان ہیں, صفائی ہمارا نصف ایمان ہے. تو باتھ روم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ لوگ بھی دیکھیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ہم نے پرماننٹ یہاں پہ اسٹاف رکھا ہوا ہے جو کہ صرف بچے جو باتھ روم جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں, آتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. پھر دوبارہ سے شاور لینا, نہانا, کوشش کریں کہ بچہ روزانہ نہائے, کوشش کریں کہ بچہ روزانہ انڈر گارمنٹس چینج کرے. انڈر گارمنٹس کا مطلب ہے جراب, بنیان, انڈر ویئر, یہ 3 چیزیں روزانہ چینج کریں اگر کپڑے نہیں بھی کرتے. ورنہ تو بہتر تو یہ ہے کہ کپڑے بھی روز وہ فریش پہنیں. نئے کپڑے پہننے ضروری نہیں ہے, دھلے ہوئے کپڑے پہنیں. تیسری چیز جو ہے کہ اپنے گھروں کے اندر برائے مہربانی ہر کمرے میں, ہر باتھ روم میں, ہر سین میں, ہر لیونگ روم میں جو بھی آپ کے پاس اکاموڈیشن ہے اس کے اندر ایک ڈسٹ بن رکھیں. اس ڈسٹ بن میں ایک شاپنگ بیگ لگا کے رکھیں اور بچے کو عادت ڈلے کہ بھئی گند اس میں ڈالنا ہے میں نے. ہم بھی یہاں پہ اس طرح کرتے ہیں, آپ بھی گھر میں کریں گے تو آہستہ آہستہ ہم سب مل کے کام کریں گے تو یہ باتوں کا فائدہ ہوگا, ورنہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور آخری بات جو میں کر رہا ہوں, جمعے کے اعمال ہم کوشش کرتے ہیں ہر جمعرات کو ریپیٹ کریں بچوں کے ساتھ. جمعے کے اعمال کیا ہیں؟ جمعے کو ناخن کاٹنے چاہیے, جمعے کو نہانا چاہیے, جمعے کو صاف کپڑے پہننے چاہیے, جمعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنا زیادہ درود شریف بھیج سکتے ہیں بھیجنا چاہیے. اگر آپ بڑے ہیں تو سورہ کاف پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سورہ کاف بہت ضروری ہے جمعے کو پڑھنا. اگر پوری نہیں پڑھ سکتے تو پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں. پہلی 10 آیتیں پڑھنے کے بعد ٹائم بچے تو آخری 10 بھی پڑھ لیں, لیکن افضل یہ ہے کہ پوری پڑھیں. تو یہ جمعے کے کچھ اعمال ہیں, یہ بچوں کے اوپر تھوڑا انفورس کروائیں. اس طرح باتھ روم ایٹیکیٹس بتائیں انہیں کہ اندر باتھ روم میں گھسنا ہے بائیں پاؤں سے, باہر نکلنا ہے دائیں پاؤں سے. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں باتھ روم سے نکلنے کی, غفرانک ایک لفظ کی دعا ہے, اسے یاد کروا دیں. وضو کرنے کے بعد اس طرح کی چیزیں بچے وضو شروع کرنے کے لیے, یہ مطلب ہم سب کو پتہ ہیں باتیں, صرف ان بچوں کو انفورس کرنا ہے. اور انفورس کیسے کرنا ہے؟ اپنے خود کر کے. بچوں کو یہ نہیں کہ تم ایسے کرو تم ایسے کرو, ان کو دکھانا ہے کہ اندر گھستے ہوئے. میں مسجد سے نکلتے ہوئے کبھی میں نے نہیں ان کو کہا کہ بھائی کون سا پاؤں باہر رکھنا ہے پہلے. جوتے میں نے کہے ہیں کہ دایاں جوتا پہلے پہننا ہے, بایاں بعد میں. لیکن مسجد سے نکلنے کا آج تک میں نے نہیں کہا کہ نکلنا بائیں سے ہے اور گھسنا دائیں سے. لیکن میں ان کو دکھانے کے لیے میک شور کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے, میں کہتا ہوں دایاں پاؤں آ گئے. تو آخر میں فائنل نوٹس میں جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ہمارے اندر دلوں کی نرمی آ جائے, ہمارے دل نرم ہو جائیں, آنیسٹی ہر چیز میں ہماری شامل ہو جائے, نیت ہماری صاف ہو جائے, باتیں ہماری آنیسٹ ہو جائیں, کمائی ہماری پاک ہو جائے. اور بچوں کو اسکرین سے دور رکھیں. دور رکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ میں خود دور رہوں. خود نہیں رہوں گا تو بچے نہیں دور ہوں گے. جتنا اسکرین سے دور رکھیں وہ اچھی بات ہے. بل گیٹس اور ایلان مسک جنہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں نا, انہوں نے اپنے بچوں پہ 16 سال کی عمر تک پابندی لگا دی ہے کہ 16 سال تک سیل فون نہیں انہیں دینا اپنے بچوں کو. ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا دی ہیں انہوں نے. تو یہ ہمارے بچوں کی فکر ہمیں ہونی چاہیے. تو
تو اس لیے اسکرین سے ان کو بچانا ہے. اب کافی دیر ہو گئی ہے، لہٰذا میں اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی کلاس روم میں چلے جائیے جلدی سے، اور جس ترتیب سے آپ لوگ آئے ہیں اسی ترتیب سے آپ کی باری آئے گی جیسے ہمیشہ سے ہے. مین وائل ہم لوگ یہیں پہ رہیں گے. کسی کا مزید کوئی سوال جواب ہو، کوئی بات چیت ہو، میں ہمیشہ ہر وقت اویلیبل ہوں بات چیت کے لیے، فیڈ بیک کے لیے، کمپلیمنٹس کے لیے، کمپلینٹس کے لیے. کسی قسم کی بھی چیز ہو ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں ہر ایک کے لیے. تو سب سے پہلے پیرنٹس 3 بھجوا دیں.